عامر سعید عباسی صاحب، یہ جو لابسٹ فارمز ہائر کی گئی تھی اس کے پیچھے ایک آپریشن گولڈ سمتھ کا بھی ذکر آ رہا تھا. پلس ابھی کیونکہ ایکسپیکٹ کریں ہم دوسرا اقتصادی جائزہ ہوگا 26 میں سے 25 نکات پہ ہم نے عمل درآمد مکمل کر لی ہے. ایسے وقت میں اگر آپ ایک خط لکھ دیتے ہیں، ایک شرلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے، موقع پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت چاہتی کیا ہے اور پی ٹی آئی کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا کیا ہوا، وہ ایک سیریز آف ایسے ایکشنز تھے جو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی، ان سے الیکشن سمبل چھین لیا گیا، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مقدمات قائم کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، پکڑ دھکڑ ہوئی، ان کے ہزاروں کارکنان اریسٹ ہوئے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوا. الیکشن کے بعد اس کے نتائج آئے اور نتائج میں پی ٹی آئی کے مطابق اس میں مینیپولیشن کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے اور نتائج وہ نہیں آئے جس طرح عوام نے ووٹ دیا تھا. اور اس کے بعد جو تمام تر صورتحال ہے، پھر وہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے وہ الیکشن کمیشن جاتے رہے، الیکشن کمیشن انہیں عدالتوں میں بھیجتا رہا، عدالتوں سے وہ پھر الیکشن کمیشن جاتے رہے. آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فائنل آرڈر بھی پاس کر دیے ہیں، ٹریبیونلز بھی بن گئے ہیں. اب یہ معاملہ ٹریبیونلز میں جائے گا اور کم از کم اگلے 3-4 سال تو یہ معاملہ لٹک جائے گا. اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ساری زیادتیاں ہوئی ہیں اور یہاں پر جو تمام ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر چکے ہیں، انہیں ریلیف یا انصاف نہیں ملا، لہٰذا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کی مدد کریں. یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے. اب اس ساری صورتحال میں ان کا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل پریشر، دیکھیں یہ ساری سائڈ سے نا، دونوں سائڈ سے پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی جو تمام جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں اعصاب کی جنگ زیادہ ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے ایکشنز ہو رہے ہیں، پھر ری ایکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، وہ جلدی سزائیں ہوتی ہیں، سزاؤں کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں سے ری ایکشن ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ نامزد ہو جاتے ہیں، آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھے جاتے ہیں. دونوں سائڈ سے جو اعصاب کی جنگ ہے وہ ہے، دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دونوں فریقین نہ تو ٹیبل پر آ رہے ہیں نہ بات چیت کر رہے ہیں. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک یہ معاملات بیٹھ کر سیٹل نہیں ہوں گے یہ تنازعات چلتے رہیں گے. اور پی ٹی آئی درست کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، بہرحال یہ تو بالکل جس طرح تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں بہرحال کیونکہ ملک کی اکانومی اگر ہوگی تو ملک چلے گا اور ملک چلے گا تو تمام نظام چلے گا. یہ بات تو درست ہے کہ اگر یوں آئی ایم ایف کو روکا گیا تو اس کے بہت منفی اثرات ہوں گے. اسی لیے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت سے سینئر لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کی جائے. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ابھی ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں تمام پاکستان میں ریمیڈیز اویل نہیں ہوتی اور ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو اس لیے ہم نے یہ بات کی کہ آئی ایم ایف جو یقینی بناتا ہے کہ گورننس ٹھیک ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، سارے مسائل حل ہوں تاکہ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے، اس سے یہ ضروری ہے کہ جو تمام انصاف کے تقاضے ہیں الیکشنز کے بعد ہونے والے وہ پورے کیے جائیں. لہٰذا یہاں تک تو ان کی بات ہے. لیکن اب کیونکہ تمام تر جو بات ہوتی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو کیا، ان کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے، ان کا تو یہ خیال ہے کہ وہ تو اس سے آگے وہ کہتے ہیں نا کہ کانسٹیبل کا تبادلہ ہوا تو وہ ڈیموٹ ہوتے ہوتے راجن پور پہنچ گیا، تو اس سے کسی نے کہا کہ اب آپ نے مزید جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا، تو اس نے کہا جی کانسٹیبل سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے اور راجن پور سے آگے کوئی تھانہ نہیں ہے. تو لہٰذا خان صاحب 3 مقدمات میں سزا کاٹ چکے ہیں، اب وہ اڈیالہ میں ہیں، انہیں کیا لگے کس کی حکومت بن رہی یا نہیں بن رہی، وہ جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ان کی میکسیمم یہ کوشش ہے کہ وہ اپنا یہ اعصاب کی جنگ میں جیتے. لیکن پی ٹی آئی ابھی ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے. بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں، بیرسٹر گوہر کچھ کہتے ہیں، اراکین بکھرے ہوئے ہیں اور اعصاب کی جنگ میں بھی ویسے پیپلز پارٹی نون لیگ نے کمپیریٹیولی کافی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. 2 جملے اس میں ایڈ کر دوں. ہماری تاریخ 24 اگریمنٹس کیے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں سے 3 اگریمنٹ جنرل ایوب کے دوران ہوئے تھے، 5 اگریمنٹ جنرل ضیاء صاحب کے دوران ہوئے اور 5 اگریمنٹ جنرل مشرف صاحب کے دوران. تو ڈکٹیٹرشپ کے دوران آئی ایم ایف اگریمنٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ملک کی ضرورت